بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 33۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ انما نے بے شک، اللہ تعالیٰ، اصطفیٰ چن لیا۔ یہ مصطفیٰ ہمارے پیارے پیغمبر کا صفاتی نام ہے، چنا ہوا۔ 7 طیفے جس میں ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے چننا، پسند کر کے چن لینا، پسندیدگی سے کسی کو الگ کر لینا۔ یہ چیز جیسے اب مارکیٹ میں جاتے ہیں، یہ چیز پسند ہے جی، اس کو سائڈ پہ کر دو، تو یہ وہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق میں چن لیا، مخلوقات میں سے چن لیا آدم کو۔ چننے کا ترجمہ ہوگا لیکن مطلب پسند کر کے چننا، تو پسند کیا آدم کو، ونوحن، اور آدم کے بعد اس کی اولاد میں نوح کو، وآل ابراہیم، اور نوح کی اولاد میں آگے چل کے ابراہیم کے گھرانے کو، آل منے اولاد، ابراہیم کی اولاد کو، یعنی ابراہیم کو بھی اور اس کے گھرانے کو بھی چن لیا، پسند کیا۔ اس کے بعد وآل عمران، واو زبر وا منے، اور ابراہیم کی اولاد میں عمران جو تھا اس کو اور اس کے گھرانے کو، اعلیٰ اولاد عمران کی اولاد کو، تو عمران کی اولاد کو بھی چن لیا، پسند کیا، علی العالمین، تمام جہانوں پر، سارے جہان سے۔ سٹیپ بائی سٹیپ پہلے ساری مخلوقات تھیں تو ان میں سب سے پہلے پوری مخلوقات میں جن تھے یا فرشتے تھے، جن تھے یا فرشتے تھے، یا باقی مخلوقات، آسمان تھے یا زمین تھے، ہوا تھا یا پانی تھا، درخت تھے یا جاندار چیزیں باقی تھیں، سارے مخلوقات میں پسند اللہ نے کس کو کیا؟ آدم کو، جس کو مٹی سے بنایا۔ تو آدم کو بنانا، آدم کو چننا، یہ باقی تمام حتیٰ کہ فرشتوں پر بھی یہ فضیلت ہوئی۔ فرشتوں کو نہیں چنا، آدم کو چنا۔ تو یہاں سے اصل میں انسان کے عقیدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ درست کرنا چاہتے ہیں، اس کی اصلاح چاہتے ہیں، اصول بتا رہے ہیں کہ انسان کا شرف جو ہے یہ باقی مخلوقات حتیٰ کہ فرشتوں پر بھی ان کو شرف حاصل ہے۔ زمین ہے، آسمان ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، فرشتے ہیں، سب اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے، اپنے حکمت سے، اپنی قدرت سے حضرت آدم کو جو ہے اس کو فضیلت دی، اور اس کو جو فضیلت دی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے انسان باقی تمام مخلوقات سے بلند تر ہے، فوقیت رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے دنیا کا نظام اور باقی تمام مخلوقات کا نظام اسی کے سپرد کیا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ کسی بندے کو جاندار باقی چیزوں نے جو ہے اپنا غلام بنا رکھا ہو؟ انسان ہی ہے جو ساری مخلوقات کو اپنے ماتحت، اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ شیر ہیں، باقی جاندار ہیں، سب کی نگرانی، سب پر خلافت جو ہے یہ کون کرتا ہے؟ مالکیت کون دکھاتا ہے؟ انسان۔ باقی کوئی مخلوق انسانوں کو اپنے ماتحت نہیں رکھتی، انسان ساری مخلوقات کو اپنے ماتحت لے آتا ہے۔ تو اللہ نے خلافت انسان کے سپرد کی، یہ کام فرشتوں کو بھی نہیں دیا۔ اس کام کے لیے اللہ نے انتخاب کس کا کیا؟ مٹی سے جس کو بنایا وہ آدم تھا، اور پھر اس کو یہ اس فضیلت کے ساتھ بڑی فضیلت یہ دی کہ ان کو نبی بنا دیا، ان کو نبوت کا منصب عطا کر دیا، کیونکہ انسانیت کے لیے نبوت کا مقام جو ہے یہ سب سے بلند ہے۔ پھر یہ سلسلہ اللہ نے آدم پہ بند نہیں کیا کہ جو پہلا تھا انسان بس وہی کافی، بلکہ اس سے چل کے نوح کو، ابراہیم کو،
پھر ابراہیم کی اولاد کو، پھر اس کی اولاد میں چلتے ہوئے عمران کو، پھر عمران کی اولاد میں، تو ان سب کو اللہ نے جو ہے چنا۔ عمران کو تو نبی نہیں بنایا، لیکن عمران کی اولاد میں پھر نبی آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عمران کا تذکرہ یہاں پہ اس لیے آیا ہے کہ یہ آل عمران سورت کا نام بھی ہے۔ عمران اصل میں دو ہیں، عمران دو ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام ہے، دوسرا حضرت مریم کے۔ تو یہاں پر جو عمران ہے اس سے مراد حضرت مریم کے والد ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں مراد، کیونکہ یہ آیات اور یہ صورت زیادہ تر وہ عیسائی جو آئے تھے نا مناظرے کے لیے، ان کا وفد آیا تھا اور انہوں نے باتیں کی تھی، تو وہ حضرت مریم کی طرف اور حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے، نصرانی تھے، نصارہ تھے۔ تو اس لیے یہاں پہ عمران سے مراد حضرت مریم کے والد ہیں کہ عمران سے مریم ہوئی، پھر مریم سے عیسیٰ آئے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کا نور ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اسی چیز کو بھی یہاں پہ واضح کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے تو تمہیں فضیلت بخشی ہے انسان بنا کے، پھر تم میں نبوت کا سلسلہ قائم رکھا۔ تو اللہ کے نزدیک انسان جو ہے پوری کائنات پر جو ہے اللہ کی خلافت خلیفہ بنا ہوا ہے، خلافت کا۔ تو یہ بلندی تمہیں ملی ہوئی ہے، اس بلندی کو چھوڑ کے تم وہ نورانی فرشتوں والی مخلوق کی طرف جا رہے ہو یا اللہ کے بیٹے بننے والی طرف جا رہے ہو، یہ تمہاری کہاں کی عقل مندی ہے؟ انسان پوری مخلوقات میں جب اعلیٰ ہے تو پھر جس کو تم عزت دے رہے ہو، جس عیسیٰ کو تم عزت دے رہے ہو، اس کو تم اس اعلیٰ انسانیت سے، بشریت سے کیوں نکال رہے ہو؟ بشر ہونا ہی تو فضیلت ہے۔ اس لیے تو آدم کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور تم نبیوں کو جو ہے فرشتوں کو اعلیٰ سمجھ کے اپنے کرتوت صحیح کر کے فرشتوں سے اعلیٰ نہیں بنتے، اور جن کو اللہ نے یہ مقام دیا جو گناہوں سے پاک ہیں، جو فرشتوں سے اعلیٰ ہیں، ان کو تم لا کے عزت دیتے ہوئے فرشتوں کے برابر کھڑا کر دیتے ہو۔ تو بڑے کو بڑا ہی رہنے دو، بڑے کو عزت دیتے ہوئے چھوٹے طرف نہ لے آؤ، فرشتوں کی طرف لے آنا، یہ چھوٹی طرف لانا ہے، کیوں فرشتوں نے تو انسان کو، آدم کو سجدہ کیا تھا۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عقیدے کو درست کر رہے ہیں کہ اللہ نے نبوت کا مقام دیا، پھر اسی طرح سلسلہ چلتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آ پہنچا۔ پیارے پیغمبر نے خود فرمایا کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہیں اور سب سے آخری نبی میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آدم کو، نوح کو دنیا میں اللہ نے صاحب شریعت بنایا تھا، نبوت دی۔ نوح علیہ السلام کے وقت اس کی قوم نافرمان ہو گئی تو ان کی قوم پر جو ہے ہلاکت کا عذاب بھیج دیا، ساری امت جو ہے عذاب میں مبتلا کر دی۔ تو یہ سلسلہ پھر نوح سے چلا تو ابراہیم پر پہنچا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ان سب کو چنا سارے جہان والوں پر۔ آگے تفصیلی باتیں آ رہی ہیں تو ان پر توجہ دیکھیں۔ ذریۃ بعضھا من بعض، جو باتیں ہم نے کی ہیں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے، ذریۃ بعضھا من بعض، ذریۃ مانے اولاد ہیں، بعضھا ان میں سے بعض، من بعض بعض سے، یعنی وہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ آدم کی نوح، نوح کی ابراہیم، ابراہیم کی پھر آگے عمران، عمران کی اولاد عیسیٰ، پھر اسی طرح یہ سارے ایک دوسرے کی اولادیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے انسان کو چن لیا اور اپنے علم سے اور اپنی حکمت سے اس کو وہ کمالات دیے، جسمانی طور پر بھی اور عقلی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی وہ کمالات دیے جو باقیوں کو نہیں دیے۔ انسان دیکھیں ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑے ہاتھی کو ہانک رہا ہوتا ہے،
انسان کی طاقت جو ہے وہ گھوڑے سے کم ہے، لیکن گھوڑوں کے ریوڑ کو لے رہا ہوتا ہے۔ انسان کا قد اونٹ سے چھوٹا ہے، لیکن اونٹوں کے ریوڑوں کو ہانک رہا ہوتا ہے، اپنے اشارے پہ چلا رہا ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ کسی ایک اونٹ نے 10-15 بندوں پر حکمرانی کی ہو؟ فرشتے انسانوں کی طرف آتے ہیں، انسانوں کی خیر کے لیے، برکت کے لیے، عذاب کے لیے، رزق پہنچانے کے لیے، کرامن کاتبین کی صورت میں، اور نبیوں کے پاس جبرائیل امین فرشتوں کے سردار آیا کرتے تھے، خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی انسان کو اعلیٰ بنایا ہے، جبکہ وہ انسان رہے۔ اور نبی جو تھے وہ تو ایسے تھے کہ ان کی جو ابتدا آدم کی تھی، وہ اس کو تو فرشتوں نے خود سجدہ کیا۔ تو یہ اعزاز اکرام بھول کر نبیوں کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت عزیر کو، یا جو ہے اس ترتیب سے ان کو خدا کا بیٹا کہہ دینا، یا پھر ان کو جو ہے نور کہہ دینا کہ یہ نور ہیں، تو یہ ان کا اعزاز اکرام جو اللہ نے دیا ہے اس سے ان کو باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے نبی کو جی انسان نہیں کہہ سکتے۔ بار بار قرآن میں آیا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہو میں آپ کی طرح بشر ہوں اور تم ہی میں سے تمہارے پاس رسول بن کے آیا ہوں۔ ہاں، نور کی ایک چیز ہوتی ہے، وہ نور نورانی اعمال کا ہوتا ہے۔ علم ہو، پھر اس پر عمل ہو، تو پھر جسم میں، ذہن میں، دل میں، دماغ میں، گوشت کے ایک ایک حصے میں، جسم کے ایک ایک عضو میں پھر وہ طاقت ہوتی ہے کہ جس کے بل بوتے پر وہ اللہ کے علاوہ کچھ دنیا میں نہیں کرتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پسندیدہ کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر جسمانی نور نہیں ہوتا، علمی اور اعمالی نور ہوتا ہے، اور ہمارے پیارے پیغمبر علمی اور اعمالی نور سے سب سے بلند ہیں۔ لیکن جسمانی طور پر تو وہ عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، تو اس اعتبار سے تو وہ آدم کے بچے ہیں۔ آدم سب کا باپ ہے، ابراہیم ہو، نوح ہو، عمران ہو، پھر عمران سے مریم ہو، مریم سے عیسیٰ ہو، یہ سارے تو آدم کی اولاد میں سے ہیں نا، تو سارے بشر ہیں۔ نور جسمانی طور پر کوئی نہیں ہے۔ ہاں، نبیوں میں نور کون سا ہوتا ہے؟ علمی اور عملی۔ علمی اور عملی، ان کے اعمال بھی نورانی ہوتے ہیں، ان کا علم بھی نورانی ہوتا ہے۔ ان کے پاس یہ علم جو ہے سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، انجینئرنگ کا، یہ فلاں فلاں یہ نہیں ہوتے، ان کے پاس وہ علم ہوتا ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر کے پاس جو وہ علم تھا وہ قرآن تھا، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، واو زبر وامن، اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے سب کی دعاؤں کو، علیم جاننے والا ہے سب کے اعمال کو بھی اور سب کی نیتوں کو بھی، سب کے اعمال کو بھی اور سب کی نیتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ تو ان دو آیات میں جو ہم نے پڑھی ہیں، کیا پتہ چلا؟ نبوت کا منصب آدم سے، آدم کے بعد نوح کو، نوح کے بعد ابراہیم کو، پھر اس کے دو بیٹے تھے اسحاق اور اسماعیل، باقی بھی تھے لیکن باقیوں سے نبوت نہیں چلی۔ جو نبوت کا سلسلہ چلا وہ ابراہیم علیہ السلام کے صرف ان دو بیٹوں سے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسماعیل سے صرف ہمارے نبی آئے جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اسحاق سے پھر سینکڑوں ہزاروں نبی آئے۔ جتنے بھی بنی اسرائیل میں نبی آئے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سب سے آخری نبی کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب وہ اسحاق کی اولاد میں سے آ رہے ہیں، اسحاق ابراہیم کی اولاد ہے، ابراہیم نوح کی اولاد میں سے آ رہے ہیں، اور نوح آدم کی اولاد میں سے آ رہے ہیں، تو اس ترتیب سے تو پھر سارے بندے ہی ہوئے نا، انسان ہوئے، انسان ہوئے۔
تو یہ عیسائی کہتے تھے مسیح کا کوئی باپ نہیں ہے تو اس کو بغیر باپ کے ہونے کی وجہ سے اللہ کا بیٹا کہو۔ ٹھیک ہے، مریم سے ہوا ہے، مریم ماں ہے، باپ تو کوئی نہیں ہے، باپ نہیں ہے تو اس کا تعلق کس سے جوڑو؟ اللہ سے، یہ اللہ کا جو ہے بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بتلا کے وہ وفد نجران جو تھا اس کو جواب دینے کے لیے کہا کہ عیسیٰ کو جو تم خدا کا بیٹا کہتے ہو یہ تمہارا غلط ہے کہنا۔ عیسیٰ مریم سے ہے، مریم عمران سے ہے، عمران ابراہیم کی اولاد میں سے ہے۔ اس وقت کیونکہ باپ کی طرف سے نسب چلتا تھا نا، تو کہتے تھے عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو اس کا نسب کیسے چلائیں؟ تو اللہ نے آل عمران بول کے بتا دیا کہ ماں سے بھی نسب بولا جا سکتا ہے۔ تو ماں سے جب نسب بولیں گے تو عیسیٰ بن مریم بنت عمران، تو عمران کی طرف نسب آ جائے گا، اور عمران کی طرف آ کر کہ مریم صدیقہ جو ہے، پاک دامن مریم جو ہے، عیسیٰ کی جو ماں ہے وہ عمران کی بیٹی ہے، اور عمران کا سلسلہ پھر آپ دیکھیں گے تو وہ ابراہیم پہ جا کے ختم ہوگا۔ تو دوسرے الفاظ میں عیسیٰ حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہوئے، انہی کی شاخ میں سے ہوئے، کیونکہ عمران کا شجرہ نسب جو ہے وہ حضرت ابراہیم سے جا ملتا ہے۔ تو یہ بات بتاتے ہوئے خصوصی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ کوئی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے باہر نہیں ہے۔ جب باہر نہیں ہے تو وہ انسان ہی ہوگا، کیونکہ ابراہیم بھی انسان تھے۔ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اذ مانے جب، جس وقت، قالت مانے کہا، قالت مانے کہا، امرأۃ مانے عورت نے، عمرانہ عمران کی، عمران کی عورت نے، عمران کی بیوی نے کہا، کیا کہا؟ ربی، ربی جہاں بھی آتا ہے تو وہاں ہوتا ہے یا ربی، یا مانے اے، رب مانے پروردگار، اور آخری یا کا مانا میرے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار۔ تو عمران کی بیوی جس کا نام حنا تھا، تو اس حنا نے کہا ربی، اے میرے رب، انی، انا مانے بے شک، یا مانے میں، نظر تو میں نظر مانتی ہوں، لکا تیرے لیے، میں نظر کرتی ہوں تیرے لیے، میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے، ما فی بطنی، ما موصولہ ہے تو اس کا معنی جو، فی بطنی، فی مانے میں، بطن مانے پیٹ، میرے پیٹ، آگے یا جو ہے اس کا معنی میرے پیٹ میں ہے، یعنی کہ ان کو حمل تھا تو وہ اپنے حمل کے بارے میں کہہ رہی تھیں، ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررن، وہ آزاد ہوگا، محررن، وہ آزاد ہوگا۔ آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ماں باپ اپنی اولاد کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دیتے تھے، تو پھر پیدائش کے بعد ان کو عبادت گاہوں میں چھوڑ آتے تھے، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے وہیں پہ پڑھتے لکھتے عبادت کرتے اور اسی عبادت خانوں میں رہ جاتے تھے، وہ شادی بھی نہیں کرتے تھے، وہ وقف ہو جاتے تھے، محررن جو وقف ہوگا۔ تو یہ کہہ رہی ہیں جو میرے پیٹ میں ہے، ان کی نیت تھی کہ بیٹا ہوگا تو اس بیٹے کو میں اللہ کے راہ میں وقف کر دوں گی، تو محررن، وہ محرر ہوگا، وہ آزاد ہوگا، وہ وقف ہوگا، یعنی وہ دنیاوی سلسلوں میں نہیں وقت گزارے گا۔ جب میں نے یہ نیت کر لی ہے تو آگے کہتی ہیں فتقبل منی، فا مانے پس، تقبل مانے تو قبول کر، اے رب تو قبول کر، منی، من مانے سے، اور یا کا مانا میں، مجھ سے، تو مجھ سے یہ قبول کر لے، میں نے نیت کر لی ہے جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو محرر کر دوں گی، آزاد کر دوں گی تیری عبادت کے لیے، دنیاوی مشغلوں سے دور رکھوں گی، تو اب تو بھی اس کو قبول کر لے۔ ابھی پیدا تو نہیں ہوا، نیت میں نے کر لی ہے، جب پیدا ہو جائے گا پھر تو بھی اس کو قبول کرنا، یعنی مجھے اس کی توفیق دینا۔
इन्नका अंत समीउल अलीम। इन्ना माने बेशक, काफ ज़बर का माने तू, अंत माने तू। अब देखे ना, जो दिल से खालिस अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ता है, खालिस अल्लाह की इबादत करता है, वो फिर इस तरह की बातें करता है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि जब बच्चे नहीं हो रहे होते, अल्लाह मुझे पुत्र दे दे, मुझे बच्चे नहीं हो रहे तो जो है मुझे बेटी दे दे, बेटा दे दे, मैं उसको जो है ना कुरान का हाफिज़ बनाऊंगा या बनाऊंगी, मैं उसको जी आलिम बनाऊंगा, बस मुझे दे दे, मेरी औलाद नहीं है, मुझे ख्वाहिश है, अल्लाह दे 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 दे। जब हो जाता है, अब इसको मदरसे में डालें, इसको हाफिज़ कैसे बनाएं, ये खाएगा कहाँ से, ये पिएगा कहाँ से, फिर नीयत बदल जाती है। जिनकी बेटियां हो रही होती हैं वो कहते हैं अल्लाह एक पुत्र दे दे, बेटियों का भाई दे दे, बहनों का भाई दे दे, उसको तो मैं पक्का आलिम ही बनाऊंगा या बनाऊंगी। जब वो भाई आ जाता है तो ये भाई अब मौलवी बनेगा तो बहनों को कैसे पालेगा। फिर अच्छा अल्लाह, अब वो फिर मौलवियों से मसला हमसे पूछते हैं, वो हाफिज़ नहीं बन सकते तो फिर क्या करें जी हम। तो जब नहीं हो रहा था तो उस वक़्त तूने क्या किया था, उस वक़्त जो नज़र मानी थी, उस वक़्त तुम मुसलमान थे ये या थी, और अब तुम क्या हो, पूरा करो उस नज़र को। क्या मौलवी दुनिया में भूखे मर रहे हैं? एक तो उलट चल रहा है निज़ाम। जब बच्चों को मौलवी बनाना हो तो कहते हैं मौलवी खाएंगे कहाँ से, इनको मौलवी बना दिया तो ना इनकी तनख्वाहें होती हैं, ना इनका कोई सिलसिला होता है, बस ये मस्जिद मदरसे वाले बन जाते हैं, कहाँ से खाएंगे। और जब किसी दूसरे मौलवी को देखते हैं तो कहते हैं हो मौलवी खाते ही बड़ा है, मौलवी खाते ही बड़ा है। जब अपनी औलाद की बारी आती है कहते हैं खाएंगे कहाँ से, जब दूसरों को देखते हैं कहते हैं मौलवी खाता ही बड़ा है। तो ये तो अल्लाह ने, प्यारे पैगंबर ने खुद फरमाया है ना कि जब तुम अल्लाह के बन जाओगे, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ ऐसी जगह से खिलाएगा तुम्हें पता ही नहीं होगा। तो ये सिलसिला जो है, अब देखें वो दिल से कह रही हैं, सच्चे दिल से कह रही हैं, पूरे इत्मीनान से कह रही हैं, इसलिए वो कहती हैं इन्नका अंत, बेशक तू ही अस्समी, सुनने वाला है, मैं जो दुआ कर रही हूँ तू उसको सुन रहा है, अल अलीम, और जो मेरी नीयत है दिल में वो पक्की नीयत है, मैं कोई ऐसे वैसे नहीं कह रही, मैं कोई चक्करबाजी के तौर पे नहीं कह रही। आज का मुसलमान और मुसलमान औरत वो तो चक्करबाजी पे कह जाते हैं ना, वो मैं चक्करबाजी आपको बता रहा था। जब ना हो तो फिर कहते हैं दे दे, हम उसको, अल्लाह तू देने वाला है ना, फिर तेरे वाला ही इल्म, तेरे वाला ही कुरान पढ़ाएंगे, आलिम बनाएंगे, मुफ्ती बनाएंगे, हाफिज़ बनाएंगे, जब दे देता है। ये वही काम है ना, वो आपको एक दफ़ा मिसाल सुनाई थी, एक आदमी दरिया में डूब रहा था, कहता है अल्लाह मुझे बचा ले, मैं जो है ना 2 देगें उतारूँगा, एक मीठी एक फीकी। फिर कुछ करीब जब आ गया, किनारे पे लगने लगा, तो कहता है 1 देग दूंगा, 2 की तो गुंजाइश नहीं है। तो फिर जब किनारे से बाहर निकल आया तो फिर जो है बिल्कुल करीब किनारे के आ गया निकलने के, तो फिर कहते हैं कौन सी देग, मैं तो अपनी ज़ोर से बलबूते पर जो है वो तैरताकी मारते हुए पहुंच रहा हूँ, कौन सी देग। तो वहीं पे फिर अल्लाह ने जो है, ये एक मिसाल बनी हुई है, तो फिर अल्लाह ने जो है वहीं पे दोबारा उसको एक भंवर में डाल दिया, फिर डूबने लगा। फिर डूबने लगा तो कहता अल्लाह मैं ये पूछ रहा था कौन सी, मीठी या फीकी, मैं ये नहीं कह रहा था कि कौन सी दूँ। पहले कौन सी नफ़ी वाला लफ्ज़ था, जब डूबने लगा तो कहता नहीं मैं ये पूछ रहा था कि कौन सी, फीकी पहले पकाऊँ मीठी पहले पकाऊँ। तो हम तो मुसलमान, अल्लाह मुआफ़ फरमाए, अल्लाह की ज़ात के साथ भी ये ऐसी है जो है प्रोपगंडे और खेल तमाशे करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जिसको आजकल कहते हैं गोली देना, दूसरे को गोली दे जाते हैं। तो ये अल्लाह के मामले में भी हम मुसलमानों का यही हाल बना हुआ है कि अल्लाह को गोली दे देते हैं, अल्लाह नहीं हो रही तो अल्लाह दे दे, आलिम मुफ्ती कारी बनाएंगे, हाफिज़ बनाएंगे, जब आ जाते हैं तो फिर कहते हैं कौन बनाए। तो बहरहाल इस मरियम की वालदा जो थी, इमरान की बीवी जो थी, जिनका नाम हन्ना था, उसने मन्नत मानी अपने रिवाज के मुताबिक और अल्लाह से कहा तू सुनने वाला है और तू जानने वाला है मेरी नीयत को, इसको लिहाजा कबूल कीजिएगा। जब भी ये होगा तो ये मुहर्रर होगा, ये आज़ाद होगा, मैं आज़ाद करती हूँ। ये दुनियावी मशागिल से, निकाह वगैरह से, सबसे आज़ाद होकर
कलीसा में, इबादत गाह में, ये तेरी खिदमत में लगा रहेगा। अल्लाह अपनी मेहरबानी से मेरी इस नज़र को कबूल फरमाइए। उनकी वालदा ने दुआ की थी। तो फिर बाद में वो जो पेट था, हमल था, उससे मरियम अलैहिस्सलाम, मरियम सिद्दीक़ा, दुनिया में औरतों में सबसे पाक दामन औरत वो पैदा हो गई। उस वक़्त वो बच्ची थी जब पैदा हुई। तो अब माँ परेशान, मैंने मन्नत मानी थी कि अल्लाह की इबादत में भेजूँगी, वक़फ़ करूँगी, वो तो मर्द होते हैं, वहाँ पे तो मर्दों को कबूल किया जाता है, औरतें लड़कियों को तो कोई नहीं, अब इसका मैं क्या करूँ। अब वो परेशान हो गई। और आजकल के हमारे होते तो वो कहते अच्छा नज़र मानी थी, नज़र पूरा करनी पड़ती, बेटी आ गई है, ठीक है, बच गई मैं। हमारे माहौल वाले मुसलमान जो हैं, अल्लाह के साथ जो चालें चल रहे हैं, उसमें क्या कहते, हाँ बच्ची आ गई तो चंगा होया, मुंडा होंदा तो देना ही पैना सी ना, कुड़ी आ गई ठीक है, इनू नहीं देना पएगा। तो वो बेचारी परेशान हो गई, दिल में गम ज़दा हो गई, क्योंकि उसकी नीयत खालिस थी, उसकी नीयत में इखलास था। वो अपने दिल की गहराई से अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के लिए अपने बच्चे को वक़फ़ करना चाहती थी। जब बेटी थी कबूल नहीं होती थी, इसलिए वो अफसुर्दा हो गई, हैरत और अफसोस में पड़ गई। तो फिर आगे क्या हुआ वो वाक़या आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।